المبارک کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس کے روزے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں پر فرض کیے ہیں۔ جو شخص اس رمضان المبارک کے روزے کو رکھے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی عزت ہوگی، اس کی تکریم ہوگی، اور اچھی نگاہوں سے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ دیکھا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس جو شخص رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی عزت و تکریم نہیں ہوگی، بلکہ وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا، وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ اس شخص کی ناک کھاک آلود ہو، وہ شخص ذلت و رسوائی کا سامنا کرے، وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ نمبر 1، جس کے پاس اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ بھیجے، وہ شخص درود نہ پڑھے، تو اس شخص کی ناک کھاک آلود ہو، وہ شخص اللہ رب العالمین کے یہاں اور معاشرے میں رسوا ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، یعنی اس کی کوئی عزت و تکریم نہ لوگوں کے نزدیک ہو اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی عزت و تکریم ہو، بلکہ وہ ذلیل ہو۔ دوسرا، وہ شخص ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے جس کے پاس رمضان آیا اور پھر رمضان یوں ہی گزر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہو پائی، وہ بخشا نہیں گیا، تو ایسا شخص معاشرے میں اور اللہ رب العالمین کے یہاں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے شخص کو۔ اس لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے سب سے پہلے اس کے روزے رکھیں۔ اگر ہم روزے نہیں رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ضرور بتلا دے گا کہ فلاں شخص ہے، چاہے جتنا آپ بہانہ کر لیں، چاہے جتنا آپ تکلیف لوگوں کو بیان کریں، چاہے جتنا دکھائیں کہ ہم بیمار ہیں، مگر حقیقی جو دل کی بات ہے وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین لوگوں کو دکھا دے گا کہ فلاں شخص روزہ نہیں ہے۔ اب جب لوگ دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہٹا کٹا آدمی، تندرست آدمی، اچھا آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو معاشرے میں ایسے شخص کو ذلیل نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اس کی لوگ تکریم بھی نہیں کریں گے، اس کی عزت بھی نہیں کریں گے، اور پھر اس کو برا بھلا بھی کہیں گے، گالی وغیرہ بھی دیں گے کہ دیکھ لو کیسا آدمی ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، مگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے، لوگ اس کو قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے یہاں بھی اس کو عزت و تکریم نہیں مل سکتی، اس کی اچھائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے یہاں بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ مغفرت والا مہینہ ہے، قبل اس کے یہ مغفرت والا مہینہ ہم سے گزر جائے، اس سے پہلے ہم اپنی بخشش کروا لیں، اس سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اللہ رب العالمین سے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے سے پہلے اپنی معافی چاہیں اللہ رب العالمین سے، دعائیں کریں کہ رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور گناہوں کی معافی رمضان کے روزے رکھ کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا، وہ شخص جس کی ناک کھاک آلود ہو، جو معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو، جو اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی بیکار ہو اور برا ہو، وہ شخص کون سا شخص ہے؟ جس کے پاس اس کے والدین ہو
اور اس کے والدین بڑھاپے کے عالم میں ہوں، بوڑھے ہو چکے ہوں، اور پھر وہ دونوں والدین ماں باپ یا ماں باپ کے علاوہ کوئی ایک، ماں یا باپ، دونوں میں سے کوئی یا دونوں اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکتے ہو، ماں باپ جنت میں نہ داخل کروا سکتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس ماں باپ ہیں مگر ماں باپ کی خدمت نہ کر کے وہ جہنم کا مستحق بن رہا ہے، وہ عذاب کا مستحق بن رہا ہے، تو ایسا شخص جو اپنا ہی گھاٹا چاہ رہا ہے والدین کی خدمت نہ کر کے، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک رسوا ہے، ذلیل ہے۔ اور معاشرے میں بھی ایسا شخص جو جس کے والدین ہوتے ہیں بوڑھے اور ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے برائی کے چرچے ہر جگہ کرتے ہیں کہ دیکھو اچھا خاصا آدمی ہے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، پیسوں والا بھی ہے، روپیوں پیسوں والا بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، اور پھر اپنے والدین کی کسی بھی طرح ہیلپ نہیں کر رہا ہے۔ والدین در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں ان کے والدین، مگر اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ نہ ہی وہ والدین کی خدمت کر رہا ہے اور نہ ہی ان کو کھانا کھلا رہا ہے اور نہ ہی ان کا خرچ وغیرہ اٹھا رہا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، لوگ ہمیشہ ایسے شخص کو گالی دیتے رہتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور دعا کرتے ہوئے اپنی معافی، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے چاہیں۔ اسی طرح اگر والدین باحیات ہیں تو ان کی خدمت کر کے، ان پر مال و دولت خرچ کر کے، ان کو کھانا کھلا کر، ان کو کپڑا پہنا کر اور ان کا اچھے سے خیال رکھ کر اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو سکے۔ اور اگر والدین باحیات نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، جس طرح تو نے بچپن میں، جس طرح ان دونوں نے ہمیں بچپن میں سہارا دیا، ہمیں پالا پوسا، ہم پر رحم کیا، اے اللہ تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، ان کو گناہوں کو بھی معاف کر دے اور تمام مومنوں کو بھی معاف کر دے قبل اس کے کہ قیامت کا دن آئے، قیامت کے دن بھی معاف کر دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق اور طاقت دے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آئے تو ہمیں بھی اپنی مغفرت کروانے کی بھی توفیق دے، اپنی مغفرت چاہنے کی، مانگنے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی طاقت اور توفیق دے، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں ہمیشہ تیرے لیے روزہ رکھیں اور اس مبارک مہینے کو اپنے لیے مغفرت والا مہینہ بنائیں۔ اور اے اللہ ہمارے والدین پر بھی رحم فرما، جس طرح انہیں بچپن میں ہم پر رحم فرمایا ہے، ہماری دیکھ ریکھ کی ہے، اسی طرح اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان پر رحم فرما، جس بھی حالت میں ہوں، اے اللہ ان کی اس حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما اور ان کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔